اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل اے رب بنا دے، ھذا اس کو، بلدن شہر، اے رب آمنن امن والا، اے رب اس جگہ کو شہر امن والا بنا دے، ورزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، من آمنا منہم باللہ جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر و آخرت کے دن پر۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں، ان کے کھانے کو میوے عطا کر۔ کالا فرمایا، رب نے کہا، من کفرا اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پھر اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا، ثُمَّ اسْتَرُّهُ پھر اسے مجبور کر دوں گا، اِلیٰ عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت بری جگہ ہے مصیر لوٹنے کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کا تلاوت اور لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں، ان کے کھانے کو میوے عطا کر۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ٹیلے پر چھوڑا۔ آج جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہاں پر ایک ٹیلہ تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس سنسان اور بیابان جگہ پہ، جہاں پہ کوئی سہنے والا نہیں ہے، وہاں پر اپنے بچے اور اس کی والدہ کو چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں بیٹے کو پاس بٹھا کر کچھ کھجوریں دی اس جگہ کے، اور مشکیزہ اور پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی، اے خلیل اللہ ہمیں اس خالی جگہ پر دہشت و وسط و بیابان میں یکا تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ کی۔ آخر آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر اسماعیل کو تسکین ہو گئی، اور پھر فرمانے لگی، وہ اللہ جل شانہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے جب تھوڑا سا آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، تو پیچھے مڑ کر بیت اللہ کی طرف، اس جگہ کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ
میں نے تیرے حکم سے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جگہ میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، انہیں پھلوں کی روزیاں دے، شاید کہ وہ شکر گزاری کرے. آپ نے یہ دعا کر کے حکم اللہ بجا لا کر اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے. ادھر صبر و شکر کی تصویر بنے ماں بیٹا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس دعا کو قبول کیا، اور شہر مکہ جو اس جگہ پہ آباد ہو گیا. پھر یہ ساری سہولتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہاں پر پہنچنی شروع ہو گئی، اور اللہ نے اس چٹیل اور بیابان جگہ کو ایک شہر بنا دیا. رب اجعل ھذا بلدا، تو یہاں لوگ، پانی بھی آ گیا، لوگ بھی آ گئے، رونق بھی ہو گئی، ضروریات زندگی بھی میسر ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ھذا بلدن آمنن، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو تاریخ نے دیکھا کہ یہ شہر قتل و غارت گری کے محفوظ رہا، یہ شہر حج کا مرکز رہا، اور یہاں پر ایک ایسے دور میں جہاں پہ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، یہاں اس شہر میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جبکہ اس وقت بالکل ہر طرف کفر کا دور تھا اور بدامنی کا دور تھا، لیکن یہ شہر آفات سے محفوظ رہا. حاجی آتے تھے، حج کرتے تھے، قافلے آتے تھے، اور یہاں پر آ کر مامون و محفوظ ہو جاتے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھل دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی اور فرمایا کہ پھل تو، رزق تو میں ان کو بھی دوں گا جو ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. جو آپ کے اس سے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانیں گے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اپنی تفسیر میں یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ رزق دنیا تو مومن و کافر سب کو دیا جاتا ہے، مگر کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو آخر کار عذاب جہنم کی طرف گھسیٹ دیا جائے گا، اور وہ کہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات خود بہت نکل آتی ہے کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بدوں کو نیک بننے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دنیاوی نعمتوں کی وافر مقدار میں فراہمی پر غافل نہیں ہو جانا چاہیے آخرت سے، اور آخرت کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دے. وما علینا الا البلاغ.